यूक्रेन क्राइसिस एक इम्पॉर्टेंट लेसन और भी लेके आ रहे हैं कि जिन कंट्रीज़ के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो तो अपना दिफा कर सकते हैं, जिन कंट्रीज़ ने न्यूक्लियर वेपन्स दे दिए विलिंगली और अनविलिंगली, जैसे यूक्रेन के बारे में कहा जाता है कि उनके पास वेपन्स थे सोवियत एरा के, उन्होंने विलिंगली दे के एनपीटी ज्वाइन कर लिया, तो एक लेसन दूसरे कंट्रीज़ के लिए सिग्नल जाता है कि प्रॉबेबली उन्होंने अगर रखे होते तो शायद आज उन पे इन्वेजन ना होता। बुडापेस्ट मेमोरेंडम जो सिक्योरिटी एश्योरेंसेस उस वक्त कहा गया था कि बेलारूस, यूक्रेन और इन कंट्रीज़ को जो कोई भी थ्रेट नहीं करेगा अगर वो अपने वेपन्स दे देते हैं, तो वो एक अरेंजमेंट था। अब वायलेशन उसकी इंटरप्रिटेशन की बात है, बिकॉज़ वो काफ़ी सारी कंडीशंस थी उसके अंदर। ये वायलेशन हम उस तरह से नहीं कह सकते। अगर हम कहें कि जी कोई अभी उनको थ्रेट कर रहा है, उनकी सिक्योरिटी को हार्म कर रहा है और वो बुडापेस्ट मेमोरेंडम की वायलेशन है, प्रॉबेबली ये नहीं होगा। बिकॉज इंसाइटमेंट, अगर आप यूक्रेन क्राइसिस की हिस्ट्री देखें, ये इंसाइटमेंट नेटो और यूएस की तरफ से हुई और उस पर रशिया काफ़ी अरसे से वो नाखुश थे और वो उनको बड़ा कैटेगोरिकली कह रहे थे कि आप हमारी रेड लाइंस क्रॉस कर रहे हैं, आप ईयू को एक्सपैंड करके हमारे बॉर्डर्स पर लेके आ रहे हैं, आप नेटो को एक्सपैंड करके हमारे बॉर्डर्स पर लेके आ रहे हैं। तो वो जो अरेंजमेंट था या उस वक्त था, उसमें तो वायलेशन अगर हुई है तो सारी पार्टीज़ की तरफ से हो रही है, किसी एक की तरफ से हम नहीं कह सकते। न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट का जो कॉन्सेप्ट है ये इवॉल्व हुआ था जैसे ही न्यूक्लियर वेपन्स इंट्रोड्यूस हुए थे। बिकॉज जब ये मेजर पावर्स ने इसका पोटेंशियल देखा कि इसका इम्पैक्ट ग्लोबल पॉलिटिक्स पे कैसे आता है, तो उनको एक कंसर्न ये था कि हमने तो ये बना लिए हैं, अगर ये छोटे कंट्रीज़ या दूसरे कंट्रीज से बना ली है, उनके पास ये कैपेबिलिटी चली गई तो ये उसको बैलेंस आउट कर देंगे। तो ये एक सेल्फ इंटरेस्ट, जो वेस्टेड इंटरेस्ट ऑफ मेजर पावर्स आप कह सकते हैं, जो रियल पॉलिटी की हम बात करते हैं, इट स्टेम्स फ्रॉम द सेम प्रिंसिपल। तो यूएस और सोवियत यूनियन एंड देन बाकी जो कंट्रीज़ है वो सब ज्वाइन करके उन्होंने ये एक आइडिया दिया कि हमें इसको इवेंचुअली न्यूक्लियर वेपन्स को ख़त्म करना है, लेकिन वो कंडीशनल उन्होंने रखा कि हम बाकियों को पहले प्रिवेंट करते हैं और उसके बाद जब ये हम इसको रोक सकेंगे प्रोलिफरेशन, इसका मज़ीद फैलाव इसका, तो फिर हम न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट की तरफ जाएंगे। तो इसी वजह से फिर ये न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी नेगोशिएट हुआ 1968 के अंदर और उसको एंटर इनटू फोर्स हुआ 1970 में, जिसके अंदर ये रखा गया था कि ये ट्रीटी का मकसद है, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का, कि बाकी कंट्रीज़ जिनके पास ये टेक्नोलॉजी नहीं है वो इसको वेपन पर्पसेस के लिए यूज़ ना कर सके। लेकिन उसमें तीन मेजर जो उसका आप कह लें कि तीन सतून या पिलर्स हैं उसके। पहला था कि जी जो नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं, जो उस ट्रीटी के मेंबर्स हैं, वो ये टेक्नोलॉजी हासिल अगर करेंगे तो वेपन के लिए यूज़ नहीं करेंगे और मेजर पावर्स उनको फैसिलिटेट करेंगी पीसफुल एप्लीकेशन ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के लिए। तो तीसरा जो मेजर प्री कंडीशन थी उसमें ये भी उनकी कमिटमेंट थी कि अगर बाकी कंट्रीज़ अपनी अपनी ऑब्लिगेशंस को पूरा करेंगे तो जो 5 कंट्रीज़ हैं जो एस्टैब्लिश न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स है एज पर द एनपीटी, उस वक्त ये इवेंचुअली न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट की तरफ काम करेंगी, मतलब कि ये अपने वेपन्स दे देंगी। तो साइंटिफिक और इंडिविजुअल लेवल पे तो ये मूवमेंट्स उस वक्त से शुरू हुई, फिर ये ट्रीटी के फॉर्म में आई, फिर एनपीटी हुई। लेकिन हमने लास्ट जो पिछले 70 साल से हमने देखा है, इसकी बात होती है लेकिन उसका जो मकसद एक्चुअल ये होता है कि जी बाकी कंट्रीज़ ना करें और हमारे पास ये वेपन्स रहें। तो डिसआर्ममेंट की तरफ कोई सिग्निफिकेंट अटेम्प्ट्स अभी तक नहीं हुए। रिसेंटली हमने देखा है कि ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूनाइटेड स्टेट्स ने एक ट्राइलेटरल अरेंजमेंट किया, डिफेंस पैक्ट किया, जिसको हम ऑकस कहते हैं। इस ट्रीटी का मकसद एसेंशली ये था कि ये जो 3 कंट्रीज़ हैं मिल के अपना मिलिट्री पोटेंशियल एनहांस करें, जिससे वो चाइना को कंटेन कर सके फ्यूचर में। जो वो परसीव कर रहे थे कि चाइनीज़ इमर्जिंग थ्रेट जो है इंडो पैसिफिक के अंदर, तो इस ट्राइलेटरल अरेंजमेंट में ये उनको हेल्प आउट करेगा इसको कंटेन करने का। इसकी सिग्निफिकेंस नॉन प्रोलिफरेशन से इस तरह से है कि ऑस्ट्रेलिया एनपीटी का मेंबर है, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का,
اور NPT کے تحت نان نیوکلیئر ویپن اسٹیٹس ہیں، انہوں نے ایک کمٹمنٹ لی ہوئی ہے کہ دے ول ناٹ ایکوائر نیوکلیئر ویپنس ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی. تو آسٹریلیا کی وہ آبلیگیشن ہے، لیکن اس ایگریمنٹ کے تحت یونائٹڈ اسٹیٹس اور UK جوائنٹلی سب مرینس بنا رہے ہیں، نیوکلیئر پاورڈ سب مرینس، جو کہ آسٹریلیا کو دی جائیں گی. اب اس پہ کافی سوالات اٹھ رہے ہیں کہ یہ NPT کی وائلیشن ہے یا نہیں. ٹیکنیکلی یس، بیکاز نان NPT کنٹری، نان نیوکلیئر ویپن اسٹیٹ جس نے کمٹمنٹ لی ہے کہ کوئی فسائل مٹیریل یا نیوکلیئر ویپن ریلیٹڈ ٹیکنالوجی نہ بنائے گا نہ لے گا کسی سے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی. وہ اگر فسائل مٹیریل ویپن ریلیٹڈ مٹیریل لیتا ہے یا وہ جو اس کے اندر یوز ہوتا ہے نیوکلیئر پاورڈ سب مرینس کے لیے، وہ ملٹری پرپزز کے لیے یوز ہو رہا ہے، تو وہ اس کو کیسے جسٹیفائی کر سکے گا. کمپریہنسو پلان آف ایکشن جو ایک ارینجمنٹ تھا جس کے اندر مختلف کنٹریز انوالو ہوئے، اسینشلی تو US اور ایران کے درمیان میجر نیگوشیشنز ہو رہی تھی، لیکن باقی کنٹریز نے بھی فیسیلیٹیٹ کیا، تو وہ P6 کا ایک 6+ کا ایک ارینجمنٹ ہوا جس میں ڈفرینٹ کنٹریز انوالو ہوئے. اب یہ JCPOA کا جو سارا جو آبجیکٹو تھا یہ تھا کہ کچھ سوالات اٹھے تھے کہ ایران پروبیبلی NPT کی اپنی آبلیگیشنز کو فلفل نہیں کر رہا، بیکاز نان نیوکلیئر ویپن اسٹیٹس جنہوں نے NPT سائن کیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ ہم ویپنز نہیں لیں گے اور ٹیکنالوجی ویپن ریلیٹڈ ٹیکنالوجی بھی نہیں بنائیں گے، لیکن انڈر دی NPT جو نیوکلیئر ویپن اسٹیٹس ہے وہ ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے پیسفل اپلیکیشنز آف نیوکلیئر ٹیکنالوجی کی. تو یہ ایک لیجٹمیٹ ان کا تھا کہ اگر پیسفل پروگرام وہ کریں تو وہ ایران کی اور باقی سارے کنٹریز کی رائٹ ہے، دیٹس اے یونیورسل رائٹ. تو ایران جو کچھ بھی کر رہا تھا، کچھ کنسرنز ہوئے کہ کچھ فیسلٹیز انہوں نے اپنی ڈکلیئر نہیں کی اور پروبیبلی وہ یوز کر رہے ہیں ملٹری پرپزز کے لیے. تو یہ کویشچنز ہوئے، کوئی رپورٹس وغیرہ آئیں ویسٹرن سے، تو کچھ چیزیں اس کے اندر صحیح بھی تھیں، پھر ایران نے ان کو ڈکلیئر بھی بعد میں کر دیا. تو یہ کنسرنز کی وجہ سے کہ جی ایران پروبیبلی اس کو مس یوز کر سکتا ہے یا کر رہا ہے، تو یہ ایک نیگوشیشن سٹارٹ ہوئی جس پہ ایران کو کہا گیا کہ آپ ٹرانسپیرنسی دیں. تو ایک جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن بنا جس کا ایک ٹائم پیریڈ تھا، جس کے اندر ان کو ایک ریسٹرکٹ کیا گیا تھا کہ وہ کچھ میسائلز پہ ریسٹرکشنز تھی، کوئی ملٹری پروگرام کہ کتنی انریچمنٹ وہ کر سکتے ہیں جو کہ الاؤڈ ہوگا ان کا پیسفل اپلیکیشن کے لیے، اور وہ کنسرنز ایلیویٹ کرے گا باقی کنٹریز کے کہ ایران مس یوز نہیں کر رہا. کچھ اس کے پاس جو مٹیریل تھا وہ ایگری ہوا کہ وہ رشیا کو ہینڈ اوور کر دیں گے. تو یہ ایک کمپریہنسو ارینجمنٹ تھا جو کہ کافی حد تک انٹرنیشنل کنسرنز کو ایڈریس کر رہا تھا. لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ ٹرمپ صاحب انہوں نے ایک پولیٹیکل ایجنڈا رکھا ہوا تھا کہ جو کچھ بھی اوباما ایرا کے ٹریٹیز تھے ان کو انریول کرنا تھا، تو انہوں نے آ کے اس کو ایلیگیشنز لگا کے، اور ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایران کی طرف سے کچھ اس طرح کے ایکشنز نہیں ہوئے تھے، وہاں سے بھی اس طرح سے ایک برنکمنشپ کا ہم کہیں کہ جی کیا تھا ایران کی طرف سے. تو وہ جسٹیفیکیشن مل گئی پریزیڈنٹ ٹرمپ کو کہ وہ اس کو انریول کریں یا اس کو اس ایگریمنٹ کو نلیفائی کر دیں. تو جس کی وجہ سے ایران کو پھر ایکسکیوز مل گئی کہ وہ اپنا دوبارہ سے اپنا سو کال ویپنز پروگرام جو ویسٹ کہتا ہے. سو ہمیں ابھی تک کنکلوسیولی وہ نہیں کہہ سکتے کہ ویپنز انہوں نے کس حد تک پرسو کیے نہیں کیے، لیکن جو پبلکلی نون ہے کہ ابھی تک انہوں نے ویپن ریلیٹڈ ٹیکنالوجی کو اس طرح سے ماسٹر نہیں کیا، لیکن ایک پاتھ پہ الیجڈلی وہ چل رہے تھے. تو یہ JCPOA کا جو ریلیشن ہے NPT کا وہ یہی ہے. ان پہ کنسرن یا ایلیگیشن ایران پہ یہ تھے کہ آپ اپنی NPT والی آبلیگیشنز کو فلفل نہیں کر رہے، اس وجہ سے ہمارے کنسرن ہے. ایران اس کے برعکس کہتا تھا کہ آرٹیکل 4 جو NPT کا ہے وہ الاؤ کرتا ہے ساری نان نیوکلیئر ویپن اسٹیٹس کو ٹو پرسو پیسفل یوزز آف نیوکلیئر ٹیکنالوجی. تو یہ ایران کا ایک موقف تھا. ابھی دوبارہ سے ایک نیگوشیشنز چل رہی ہیں جس کے اندر US اور ایران کے اندر کافی پروگریس ہوئی تھی اور باقی کنٹریز بھی اس میں انوالو تھے. دیکھیں نیوکلیئر ویپنز ایک ایسے ہیں کہ یہ اسٹریٹجک ایکولائزر کو کہتے ہیں. کسی بھی کنٹری کے پاس آ جائیں تو وہ بے شک چھوٹا کنٹری ہے، اس کے پاس کنونشنل کم ہے،
تو وہ ایک طرح سے بیلنس آؤٹ کر سکتا ہے میجر پاورز کو. ایک بالکل بھی مطلب آپ نہیں کہے کہ برابری ہو سکتی، لیکن سٹل اس کی جو ڈیٹرنٹ ویلیو ہے، اس کی جو امپلیکیشنز ہے یوز کی، جو اس کی ڈسٹرکٹیو پاور ہے، تو وہ اتنی زیادہ ہے کہ اسمالر کنٹریز کو بھی اس میں ایک پوٹینشیل نظر آتا ہے کہ اگر ان کے سیکیورٹی انٹرسٹ سے سرو ہوتے ہیں تو وہ اس سے ضرور چاہتے ہیں کہ ہم بھی یہ نیوکلیئر ٹیکنالوجی یا ویپنز حاصل کریں. تو یہ P5 کا جو ایک انہوں نے ایک اپنا بنایا ہوا تھا کارٹیل ٹائپ، اور ایک طرح سے انہوں نے ایک انڈرسٹینڈنگ آپس میں کی ہوئی ہے جو NPT کے تحت، کہ یہ ویپنز خالی ہمارے پاس رہنے چاہیے، باقیوں کے پاس نہیں آنے چاہیے. تو پبلکلی تو یہ وہ پریچ کرتے رہتے ہیں باقی کنٹریز کو، لیکن خود انہوں نے جس طرح سے ورٹیکل پرولیفریشن کی، ہاریزونٹل پرولیفریشن کی، بہت انکریز بھی کیا اور کوالٹی بھی ان کی انہانس کی پچھلے جب سے ویپنز بنے ہیں. ابھی بھی اگر آپ دیکھیں تو یونائٹڈ اسٹیٹس اس کا اگر 2030 کا جو پلان تھا، جو ان کے ڈیفنس ایکسپینڈیچرز کے اندر نیوکلیئر تھا، $634 بلین وہ 10 سال میں خرچ کرنے لگے ہیں نیوکلیئر ویپنز کی اپ گریڈیشن کے لیے، جس کا مقصد ہے کہ $60 بلین ایئر وہ خرچ کر رہے ہیں. رشیا جس کے پاس لارجسٹ نیوکلیئر اسٹاک پائل ہے 6000 سم تھنگ، وہ بھی سگنیفیکنٹ اماؤنٹ اس پہ خرچ کرتا ہے. تو یہ چیزوں کو دیکھ کر باقی کنٹریز جو ہیں، اسپیشلی چائنا اور فرانس اور پھر UK ہو جاتا ہے، UK بھی اس پہ مزید سپینڈنگ کر رہا ہے. آلدو کہ UK کو ڈائریکٹ کوئی تھریٹ نہیں ہے، لیکن وہ بھی وہ کر رہے ہیں، اس کو امپروو کر رہے ہیں. فرانس بھی اسی طرح سے کر رہے ہیں. تو یہ کمپٹیشن آن گوئنگ ہے. اب یوکرین کرائسس سے اگر آپ اس کو ریلیٹ کریں تو آپ اس کو دیکھیں کہ جو پریزیڈنٹ آف رشیا تھے پیوٹن، انہوں نے پہلے ہی اسٹیٹمنٹ جو دے دی 2-3 دن کے پہلے، ابھی جب کرائسس سٹارٹ ہوتے ہی انہوں نے ایک نیوکلیئر سگنلنگ کی. اس سے آپ کو اس کی ایفیکیسی یا اس کی ویلیو کا پتہ چلتا ہے کہ میجر پاورز ابھی بھی اسی مائنڈ سیٹ، کولڈ وار مائنڈ سیٹ سے نیوکلیئر ویپنز کو دیکھتے ہیں، اور وہ اس کو ایک پولیٹیکل ویپن یوز کرنا چاہتے ہیں ایز ڈیٹرنٹ، جس کی وجہ سے وہ باقیوں کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اگر آپ نے ہمارے ساتھ یا ہماری ریڈ لائنز کراس کی تو ہم کسی بھی لمٹ پہ جا سکتے ہیں.